فاطمہ خان ہیں اسمارٹ اسکول حیدرآباد سے. صدر علی وقار، میری چشم تصور میں ایک منظر ابھرتا ہے. قریش کا سردار عتبہ اپنی قوم سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں محمد سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے کچھ چیزوں کی پیشکش رکھوں تاکہ وہ ہمارے دین اور مذہب کے خلاف تبلیغ کرنا چھوڑ دیں. عتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے بھتیجے، آپ نے جو تحریک چلائی ہے، اگر اس سے آپ کا مقصد تاج و تخت، لال و گوہر کی حسرت ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اتنا مال و دولت جمع کر دیں گے کہ آپ ساری قوم سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا مقصد اقتدار اور حکومت ہے تو ہم آپ کو قریش کا سردار تسلیم کرتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد بادشاہت ہے تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن جناب والا، حضور نے تاج و تخت اور لال و گوہر کو ٹھکرا دیا اور دین اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا. صدر علی وقار، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں نہ تاج و تخت نہ لال و گوہر کی حسرت تھی بلکہ آقا کی محبت کی حسرت تھی. اس کا ثبوت انہوں نے کیسے دیا کہ کبھی حضرت ابو بکر نے اپنا مال لٹایا، کبھی غار میں سانپ کا کاٹنا برداشت کیا، کبھی کفار کا ظلم و ستم برداشت کیا. اسی طرح حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا. اسی طرح حضرت علی نے ہجرت کی رات خطرات کے باوجود آپ کے بستر پر سو گئے. اسی طرح حضرت عثمان غنی ذوالنورین کہلائے. اسی طرح حضرت بلال کو تپتی ریت کی تپش بھی محسوس نہ ہوئی. اسی طرح حضرت خالد 3 دن تک قید میں بھوکے پیاسے رہے. اسی طرح صلاح الدین ایوبی کہ جو دین حق کی خاطر اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور اسلام کا پرچم لہرایا. اسی طرح طارق بن زیاد کے جنہوں نے تمام کشتیاں جلا دیں اور اپنے مقصد پر ڈٹے رہے. اسی طرح محمد بن قاسم کہ جنہوں نے 17 سال کی عمر میں باب الاسلام سندھ کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرایا. صدر علی وقار، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں نہ تاج و تخت نہ لال و گوہر کی حسرت تھی، بس اسلام کی تبلیغ کو ان لوگوں نے جاری رکھا. جی، میں تینوں سے درخواست کروں گا کہ پوڈیم پہ آ جائیں تاکہ فیصلے کی طرف آگے بڑھا جائے. ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سید عمران. عمران بھائی، آپ سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بچے بہت اچھا بولے، اچھا مواد تھا آپ لوگوں کا، اور ہمیں تو زیبا نہیں دیتا کہ ہم آپ لوگوں میں زیادہ کچھ اس طرح کی باتیں یا غلطیوں کی نشاندہی کریں، لیکن بہت اچھا بولے. 90% آپ لوگوں کی تقریریں بہت اچھی تھیں. 10% کا مارجن ہوتا ہے. ہم خود بھی ابھی طفل مکتب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں. کچھ غلطیاں تھیں تلفظ کی. اچھا، کچھ غلطیاں یوں ہوتی ہیں نا جسے ہم کہتے ہیں غلط العام فصیح، اسے تو ہم پھر نظر انداز کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہیں کہ جو سمع خراشی کا باعث بنتی ہیں اور سن کر اچھا نہیں لگتا. بطور مجموعی ایک اچھا مقابلہ، مواد بھی اچھا اور برتا بھی بہت اچھا اور سن کر اچھا لگا. باقی 2 فاضل جج صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا فیصلہ کیا. وکیل صاحب کیا کریں، اندر کروائیں یا کیا کریں؟ مطلب آپ بتائیں میں کیا چاہتا ہوں کہ کیا طلحہ بھائی پہلے کچھ چیزیں بتائیں. آج فیصل بھائی آخری راؤنڈ تھا، اور آج یقین جانیے کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا کنفیوژن ہوئی، لیکن چونکہ میرے ساتھ میرے استاد موجود ہیں تو ایک دست شفقت بھی ہے. تو اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا بھی تو مجھے اس بات کا پورا اطمینان رہے گا کہ ہم نے فیصلہ صحیح کیا ہے. خود سے چل کر نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. تو بس فیاض غفور، بہت اچھی تقریر آپ کی بھی بہت اچھی تقریر، اور آپ کی بھی بہت اچھی تقریر. آج کوئی ہارے گا نہیں. اگر ہمارے پاس اگلا راؤنڈ نہیں ہوتا تو شاید ہم 2 بچوں کو آج اگلے راؤنڈ کے لیے لے کے جاتے، لیکن ہماری مجبوری ہے. تو بہرحال میری طرف سے تو یہی ہے. جب تک شہباز بھائی اپنے کمنٹس دیں گے میں نمبر کیلکولیٹ کر لیتا ہوں اور ان کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ فیصلہ سنا دیں. اچھا، تو سب سے پہلے جو ہماری مقررہ آئیں ان کی تقریر مجھے بہت اچھی لگی. بس ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ منظر کو کنیکٹ کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ 57 اسلامی ممالک کو للکار کر کفار کو پیغام دیا. تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ اسلامی ممالک کو للکار کر یہ کس طرح. چلیں جی ٹھیک ہے. کیا
جی تو پھر ان کو ہی پیغام دینا ہے یا کچھ اس جملے کو ایک طرف لے کر جانا ہے 57 اسلامی ممالک کو ٹھیک ہے للکارنے سے مراد دشمن کو للکارا جاتا ہے اور اپنوں کو جو ہے نا یوں سمجھ لے کہ اپنوں کو پکارا شرمندہ جاتا ہے. کیا جاتا ہے پکارا پکارا جی. جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مثالیں تھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کی، امام حسین کی آپ نے مثال دی کہ امام حسین کی طرح ہم ان کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور آج کے یزید کو للکاریں. اچھی مثالیں آپ نے پیش کی. اس کے علاوہ فیاض غفور آپ کے تلفظ کے کچھ مسائل مجھے نظر آئے. باقی اوورال آپ کی تقریر آج کے لحاظ سے بہت اچھی. اور اسی طرح آخر میں جو ہماری مقررہ آئیں فاطمہ خان، آپ کے پاس مثالیں بہت ساری تھی لیکن انداز بیاں پر اور زیادہ اچھا گرپ کریں اور تیاری بھی اچھی ہونی چاہیے. رزلٹ جو تینوں ججز کے پاس ہے، طلحہ بھائی آج آپ ہی اناؤنس کریں تو بہتر ہے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آج نہیں، میں ایک کام کرتا ہوں، پورا ڈال لیتے ہیں. آج کے بچوں کے مقابلے دلوں سے کھیل رہے ہو تم لوگ. اور سیکنڈ پہ ہماری یہ بہن ہے اور تھرڈ پہ پارٹیسپینٹ اے.